الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، میری عزیز اور پیاری بچیاں، بہنیں اور مستورات جو جمعہ کی نماز کے لیے یہاں حاضر ہوئی، جو آیت کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، آج حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کی کچھ نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرقوم کی ہے، ریکارڈ کی ہے، انہی سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے گوشہ گزار کرنا ہے۔ ایک اہم بات جس کی طرف میں آپ سب لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اہل علم اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، اور اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بچے سے کی، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ حکمتیں، وہ عقل مندی اور وہ دانش مندی کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کی تھی، وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قیامت تک، قرآن مجید جب تک پڑھا جائے گا تب تک حضرت لقمان علیہ السلام کی بات ہوگی۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں ایسے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہے جن کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، 2 رسولوں کو بھیجا۔ اب جب لوگوں نے ان کی جب تکذیب کی تو اللہ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرا پیغمبر بھی بھیجا اس بستی میں، جو اس کا ذکر جو ہے سورہ یاسین میں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کسی پیغمبر کا نام قرآن مجید میں بیان نہیں کیا۔ یہاں تک کہ صحابہ میں سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی صحابی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نہ صرف نام لیا بلکہ ان کے نام کی یہ پوری سورہ قرآن مجید میں 31 نمبر کی سورہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی اشارہ دینا چاہتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ایمان سے، اپنے تقوی سے، اپنی عظیمت سے، اپنے اعمال صالحہ سے اور اپنی عبادتوں کو احسان کے درجے میں جب لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں جو ہے اس کا ذکر فرماتا ہے، اور ایسے بہت ساری مثالیں قرآن مجید کے اندر ہم کو ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے، میں کچھ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے۔ ان کے زمانے کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قوم عاد کے وقت جو ہے ان کا زمانہ ہے، اور قوم عاد کے اوپر جب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تھا تو جو لوگ بچا لیے گئے تھے اس میں حضرت لقمان علیہ السلام بھی تھے۔ یہ بہرحال ایک حبشی غلام تھے، سیاہ فام تھے، لیکن اپنی حکمت بھری باتوں کے لیے بہت مشہور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا تذکرہ مشرکین مکہ کے سامنے اس لیے کیا کہ اس کی وجہ بھی ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جس شد و مد کے ساتھ میں شرک کی تردید کی، کیونکہ اسلام پورا کے پورا دین توحید ہے،
اسلام کچھ نہیں ہے سوائے توحید کے، اور اللہ کے رسول نے پرزور مذمت کی شرک کی۔ تو اکثر و بیشتر مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر شرک اتنی بری بات ہے تو ہم سے پہلے جو دانشور ہو کر گزرے ہیں ان میں بھی ہم کو کہیں یہ بات نظر آنا چاہیے کہ انہوں نے بھی شرک کی تردید کی ہوگی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے کلمات اور ان کی باتیں عرب کے اندر مشہور تھی، ان کی کہانیاں، ان کی روایتیں، ان کی دانش مندی کے مختلف واقعات ایک مجلے کے صورت میں موجود تھی، جو حضرت سعید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لایا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ ہمارے پاس میں یہ حکمت بری باتیں پہلے بھی پہنچی ہے، اور میرے پاس میں جو ہے ان کا ایک مجلہ لقمان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ یہ شرک کی جو تردید کی جا رہی ہے، توحید کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، اس سے پہلے کے بھی دانشور، عقل مند، ذہانت رکھنے والے، ذہین، وائز، وزڈم رکھنے والے لوگوں نے جو ہے شرک کی جو ہے مذمت کی ہے اور توحید کو اپنایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو سب سے پہلے جو میں نے پہلی آیت پڑھی انشکر للہ، یعنی حکمت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، حکمت کہتے کس کو ہے تھوڑی سی ہم اس کو بھی سمجھ لیں۔ حکمت کی تعریف امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ حکمت سنت کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو پورا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں اس کا نام حکمت ہے، کیونکہ حکمت کہتے ہیں ایسی انفارمیشن کو یا ایسے علم کو جو علم نافع ہوتا ہے، اور یہ علم نافع کے اوپر جب عمل کرتا ہے تو وہ حکمت کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان علم نافع حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو وہ حکمت والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ تمام چیزیں بتاتا ہے کہ کون سی راہ صحیح ہے، کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے۔ تو جب انسان حکمت کو پہنچتا ہے یا حکیم اور دانا بنتا ہے تو اس کا سب سے پہلا تقاضا قرآن مجید میں اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ بدیہی حقیقت ہے، ایک آفاقی حقیقت ہے کہ انسان جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے، انسان آس پاس جب غور کرتا ہے تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہ اس کا وجود خود اپنا ہے، نہ وہ دنیا میں اپنی وجہ سے آیا، اور جو کچھ بھی ہے اور دنیا میں جو بھی زندگی بسر کر رہا ہے اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ محتاج۔ ہوا سے لے کر، پانی سے لے کر، اناج سے لے کر، میرے جسم سے لے کر، میری اپنی صلاحیتوں سے لے کر، میری زندگی کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اس کی ربوبیت کے بغیر جو ہے میں ایک پل بھی نہ زندہ رہ سکتا ہوں نہ کھڑا رہ سکتا ہوں۔ اس لیے اس حکمت کا تقاضا یہ ہے، میں اگر عقل مند ہوں، میں اگر دانش مند ہوں، اگر مجھ میں وہ وزڈم ہے، تو اس وزڈم کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کروں؟ شکر ادا کروں۔ اور الحمدللہ شکر کے بارے میں بہت ساری محفلیں یہاں ہوئی ہے اور شکر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ اس میں اس بات کو یاد رکھنا بہت ملحوظ ہے کہ شکر صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ شکر جو ہے اپنے عمل سے بھی ادا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو ہمیں نعمتیں بخشی ہے ان نعمتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق خرچ کرنا، استعمال کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ جو ہے شکر کرنے کا یا شکر کا ایک عظیم ترین پہلو ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اسی کے آگے والے اس میں کہتا ہے جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے شکر ادا کرنے سے، ہمارے الحمدللہ بولنے یا نہیں بولنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی۔ لیکن جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ ہماری زندگی کا عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرتے ہیں، آپ اس ہاتھ سے خرچ کریں، دوسرے ہاتھ سے آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ فوراً آپ نے اللہ کے راستے میں جو انفاق کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے دیا. اور یہ شکر کا جذبہ ہے جو ہمارے دل سے اس کے سوتے پھولتے اور پھلتے اور نکلتے ہیں، اور یہی دل ہے جو انسان کو جذبہ عبودیت کے اوپر ابھارتا ہے. جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو خود بخود پھر اسے کسی مؤذن کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اسے کسی اذان کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی پیشانی، اس کی ہستی، اس کا وجود ہمیشہ اس دوڑ دھوپ میں ہوتا ہے، اس فکر میں ہوتا ہے کہ کب میں جاؤں اور اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم کروں، کب میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں. عزیزان گرامی، اس شکر کے اس تمہیدی باتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اس وقت کا کر رہا ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنی عمر کو پہنچ چکے تھے اور اپنے بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا پہلو ہم سب لوگوں کے لیے جو والدین حضرات یہاں موجود ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں ان کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں کوالٹی ٹائم گزارتے ہیں؟ یہ سب سے پہلا سوال. اور یہی بات کو ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو بچوں کی تربیت، بچوں کا حق ہے والدین کے اوپر. اور والدین کی کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے، جس میں سے بہت سارے ہم لوگ جو ہے اس کے معاملے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر جس طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا بیان ہے، یا بنیا، یا بنیا، بہت پیار سے، بہت ہی شفقت سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ بچوں کی تحقیر کرتے رہتے ہیں، ہم ہمارے اپنے بچوں کی جو ہے دوسرے بچوں کے ساتھ میں تلنا کرتے رہتے ہیں، وہ بچہ کتنا اچھا ہے، وہ بچہ کتنا اچھا ہے. اس طریقے سے ہم بچوں کو ذہنی مریض بناتے ہیں، اور یہ بچے جو ہے زبردست نفسیاتی بیماریوں کا شکار بنتے ہیں. تو پہلی بات ہم کو سورہ لقمان سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو اپنے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں وقت نکالنا ہے، اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کی نصیحت اس وقت ہونا چاہیے جو ان کے فارمیٹیو ایئرس ہیں، جن دنوں میں انسان کا ذہن بنتا ہے، انسان کی فکر بنتی ہے، انسان کی سوچ بنتی ہے. ایسے وقت میں جو ہے ہم کو اپنے بچوں کے ساتھ میں کوالٹی ٹائم گزار کر ان کی تربیت کرنا ہے. آخرت سے متعلق جو ہے ان کی فکر بنانا ہے، توحید سے متعلق ان کی فکر بنانا ہے. جیسا کہ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں آئی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک وہ تمام نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کے اندر کہ ہم اس عمر میں بچوں کی تربیت کریں جو ان کی کچی عمریں ہوتی ہیں. بعد میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا ذہن بن جاتا ہے، پھر آپ ان کو کتنا بھی نماز کے لیے بلائیں اپنے ساتھ میں، کتنی بھی نماز کی دعوت دیں، آپ ان کا ہاتھ گھسیٹیں، لیکن آپ نماز کو چلے جاتے ہیں، آپ کے بچے نماز کو نہیں آتے. تو آپ کو بچپن سے بچوں کو نیکیوں کی اور نماز پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ میں لے کے آنا چاہیے. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، جبھی سے بچوں کو مسجدوں کے ساتھ میں جوڑیے، امت کے ساتھ میں جوڑیے، امت کی جماعتوں کے ساتھ میں جوڑیے. اس وقت تک جو ہے لادینیت اور الحاد کا جو سیلاب آ رہا ہے، آپ کے بچے، میرے بچے اس سے بچ نہیں سکیں گے جب تک ہم ان کو مسجدوں کے ساتھ میں نہیں جوڑتے، جب تک ہم ان کو جماعتوں کے ساتھ میں نہیں جوڑ سکتے، تاکہ ایمان کے اس راستے پر وہ قائم رہیں. سب سے پہلی بات جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ لا تشرک باللہ، یا بنیا، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. واقعتاً یہ ایک ناحق چیز ہے، ایک غلط چیز ہے. تو سب سے پہلی جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ عقیدہ ہے. تو ہمارے لیے بھی ایک اشارہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو اپنے عقائد کے اوپر کام کرنا، اپنے عقیدے کے اوپر کام کرنا. عقیدہ بنیاد ہے، اساس ہے. اگر بلڈنگ کی اساس اور بنیاد ہی اگر غلط ہوئی تو اس کے اوپر بننے والی بلڈنگ صحیح نہیں بن سکتی، وہ گرنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنیادی
اساسی عقیدے کا ذکر کیا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا کہ اے بچہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں اللہ کے ساتھ میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، ہمارے پاس میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ہم اللہ کے حقوق میں، ہم اللہ کی حیثیت میں، اللہ کی ہستی میں، اللہ کی جو صفات ہے اس میں ہم کسی غیر اللہ کو کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی غیر اللہ کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں شامل نہیں ہو سکتا، اور یہی شرک ہے۔ شرک کی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے محل سے ہٹا کر کوئی اور جگہ پر رکھنا۔ آپ اس بات کو سمجھیے، یہ تھوڑی علمی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں اہل علم کے شرک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اپنے محل سے، مقام سے ہٹا کر کسی دوسرے مقام پر رکھنا جو اس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ یعنی آپ جو ہے کسی ایسے آدمی کو، کسی ایسے ہستی کو جو اللہ نہیں ہے، اس کے اندر آپ ایسی صفت سمجھے کہ اس کے اندر یہ صفت ہے، یا وہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ نعوذ باللہ من ذالک، ان تمام چیزوں کا مالک ہے، تو دراصل میں اس کو آپ اللہ کے ساتھ میں جو ہے کیا کر رہے ہیں؟ برابری کر رہے ہیں، اور اللہ کی تنقیص کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بارے میں جو ہے، اللہ کے جو حقوق ہے، دعا مانگنے کا حق جو ہے کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ، ہم دن رات 17 مرتبہ قرآن مجید میں اور مسجدوں میں، نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ یاد رکھیے اس کو، میں دوہرا رہا ہوں، ہم بہت بار دوہرا چکے۔ عربی زبان کے اندر اس سے زیادہ حصر کا مضمون کوئی نہیں ہے کہ جب ایا کو لایا جائے صرف، پھر اس کے ساتھ میں ضمیر متصل لائی جائے کا، اور پھر اس کے بعد میں فعل لائے جائے نستعین، صرف اور صرف اور صرف اے اللہ تعالی ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے۔ لیکن مسجد سے نکلتے ہی ساتھ میں جو ہے نہ جانے کتنے غیر اللہ سے جو ہے ہم مانگتے ہیں، کبھی ہم اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ پھر شرک کی بات بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے 2 باتیں اس کے اندر ایڈ کی ہے، جو حضرت لقمان علیہ السلام کا قول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے تئیں اخلاق اور حسن سلوک سے ان کا برتاؤ کرنے اور ان کے ساتھ میں پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے والدین کا حق ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد میں انسانوں میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلا حق جو بتا رہا ہے قرآن مجید میں، وہ ہمارا کس کا ہے؟ ہمارے والدین کا۔ اور والدین میں بھی وہاں ماں کا خاص تذکرہ ہے، وہاں ماں کا خاص تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے تئیں اس بات کی وصیت کی ہے، وصینا الانسان۔ وصیت کہتے ہیں بہت زبردست، ایسی زبردست بات جو آدمی عام طور پر مرتے وقت کرتا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی۔ تو وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، اور کیا وصیت کی ہے؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرے، اور خاص طور پر اس کی ماں کے بارے میں، جس نے حمل کے دوران مصیبت پر مصیبت جھیل کر اس کو کیا کیا؟ اپنے رحم کے اندر اس کی پرورش کی، اور پھر اس کو کیا کیا؟ جنم دیا۔ یہ عورتیں جانتی ہیں کہ پریگننسی کے دوران ان کو جن تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر پیدائش کے وقت، برس دیتے وقت جو عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت، وہ صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ اس درد کا کوئی تصور مرد نہیں کر سکتا، اور اسی لیے عورت کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رکھا ہے کہ آج کے اس سائنٹیفک دور میں بھی بہت ساری عورتیں زچگی کے دوران جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے کے مقابلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 گنا زیادہ رکھا، اور پھر کہا کہ وہ 2 سال تم کو دودھ پلاتی، اس کا دودھ، تمہارا دودھ چھڑانے میں اس کو 2 سال لگ جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم 2 سال دودھ پلائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے
کہ ہماری خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے، ہمارے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری بہت ساری عورتیں جو ہے 2 سال سے کم عمر میں جو ہے اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی ہے اور ڈبے کا دودھ جو ہے وہ لگا دیتی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ ماں کے دودھ کے اندر جو تاثیر ہے، ماں کے دودھ کے اندر جو اجزاء ہیں، اس کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، وہ باہر کے ڈبے کے دودھ میں وہ تمام اجزاء شامل نہیں ہوتے۔ تو جب ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو وہ نہ صرف اس کو نیوٹریشن دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ میں اینٹی باڈیز بھی دیتی ہے جو اس کی صحت کی حفاظت کرتی ہے۔ دیکھیے اس میں ایک بات اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے والدین کی تم پیروی کرو، ان کی باتوں کو مانو، لیکن اگر تمہارے والدین بھی اگر تم سے شرک کرنے کہیں تو تم ہرگز شرک نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات وہ کہتے ہیں جو دین کے خلاف ہے، جو توحید کے خلاف ہے، ایسی باتوں میں اپنے والدین کا کہنا نہیں مانو۔ اور یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے۔ آپ پڑھ لیجئے سیرت کی کتابیں، حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ میں کیا ہوا، حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ میں کیا ہوا، حضرت اسماء کے ساتھ میں کیا ہوا۔ ان لوگوں کے حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے قسم کھا لی کہ اے میرے بیٹے تو جب تک میرے آبائی دین میں واپس نہیں آئے گا میں کھانا کھانا بند کر دوں گی۔ اللہ کے رسول کے پاس میں آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن ان کے ساتھ میں برابر برتاؤ کرو، ان کا کھانا پینا، ان کی دیکھ بھال سب تم کو کرنی ہے، لیکن ان کے کہنا نہیں ماننا ہے، تم کو توحید کے اندر شرک کو شامل نہیں کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے اصحاب کے ساتھ میں جو ہے اس وقت واقعات پیش آئے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، لیکن اگر تمہارے والدین اسلام پر نہیں ہیں اور وہ بھی تمہیں بھی جو ہے شرک کی دعوت دے رہے ہیں تو ان کی شرک کی دعوت پر لبیک نہ کہو، لیکن ان کا آپ خیال رکھیں، ان کو معروف طریقے سے، مطلب جو بھی آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے آپ ان کا گزر بسر کے لیے ان کی آپ مدد۔ اس کے بعد میں جو ہے ایک بات جو عقیدہ آخرت سے متعلق حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے اور اس بات کو آپ سن لیجئے۔ اور کیا ہم اپنے بچوں سے آخرت کے بارے میں، آخرت کی جواب دہی کے بارے میں یہ سب باتیں ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، ایک چھوٹا سا عمل، تیرا چھوٹا سا عمل رائی کے برابر اگر تو کرے گا اور وہ چٹان کے بیچوں بیچ میں ہوگا یا آسمانوں میں ہوگا یا زمین میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کو تیرے سامنے لا کر کیا کرے گا؟ پیش کرے گا۔ آپ اس کو سمجھے، ہم پڑھتے ہیں نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم ایک رائی برابر نیکی کا کام کرو گے تو وہ تم کو قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے برابر برائی کا کام کرو گے تو وہ بھی تم کو دکھا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفت علم اور صفت قدرت کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اور یہ بچے کو ارلی سٹیج میں اس کے دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے تو جو کچھ بھی کام کرے گا، چاہے کوئی تجھے دیکھ رہا ہے چاہے تجھے نہیں دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں کر رہا ہے، کلیان میں کر رہا ہے، کلیان کے باہر سنگاپور جا کے کر رہا ہے جہاں تجھے کوئی نہیں پہچانتا، لیکن یاد رکھ کہ یہ برا کام یا یہ اچھا کام اللہ تعالیٰ جو ہے تجھ کو آخرت میں تیرے سامنے لا کر پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے اور بہت خبیر ہے۔ تو جب ہمارے دل میں اس قسم کا یقین بیٹھ جائے تو ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے کہیں بھی ہو، چاہے ہمارا باپ ساتھ میں ہو نہ ہو، چاہے ہمارے دوست ساتھ میں ہو نہ ہو، ہم ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے، اور ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ برائیوں سے بچتے رہیں۔ اس کے بعد میں ایک عام ہدایت دی جا رہی ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز، اقامت نماز، یعنی اعمال کا جب ذکر کیا جا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک مومن کے عمل میں سب پہ پہلا سوال جو ہونے والا ہے اور جو سب سے پہلے اسلام کا مظہر ہے، جو مینیفیسٹیشن ہے اسلام کا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو آپ کے تمام جتنے دلائل ہے، آپ جو کلیم کرتے ہیں، دعوے ہیں اسلام کے، ایمان کے، یہ تمام دعوے جو ہے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد میں جو 2 خاص باتیں کہی جا رہی ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ دیکھیے بہت ضروری بات ہے، میں
اس بات پہ زیادہ آپ لوگوں کی توجہ دینا چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دینا نسبتاً آسان ہے. میں اگر کسی بچے سے کہوں گا کہ بھائی چل نماز کو چل، تو وہ مجھے زیادہ کچھ نہیں کرے گا، ہنس دے گا، ٹال دے گا، آ بھی جائے گا. لیکن میں اگر کسی شخص کو کسی برائی سے روکوں کہ بھائی میرے محلے میں یہ ڈرگس کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے، یا یہ تو نے جو کلب کھلا یہ کلب کا دھندا تیرا بند ہو جانا چاہیے، یا تو میرے گھر کے پیچھے یہ شراب بیچ رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے، یہ کام بہت مشکل ہے. نہیں انل منکر، برائی سے روکنا بہت مشکل. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں، جو اس قسم کا دھندا کرتے ہیں، ان کی اپنی معیشت، ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کی اپنے بازار اور ان کی اپنی دولت، یہ سب اس کے ساتھ میں جڑی ہوتی ہے. اور یہ اکیلے کام نہیں کرتے، یہ بہت بڑے بڑے جو ہے اسکینڈلز رہتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ریکٹس رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اندر شامل رہتے ہیں. اگر آپ ڈرگس کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو سب سے پہلے پولیس آپ کو وارن کرے گی کہ بھائی ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیں. بلینس آف ڈالرز کا جو ہے یہ ڈرگ کارٹل ہے ورلڈ وائڈ، جس کے اندر جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو بات ہے اس کے لیے صبر اور استقلال کی ضرورت ہے. تم یہ کام کرو گے، اگر منکرات کے خلاف کھڑے ہوں گے تو تم کو اس راستے میں مشکل آنا لازم ہے. جیسے اسلام کی دعوت دیں گے، منکرات سے روکیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو تکلیف آنا ہی آنا ہے، اور اس تکلیف آنے کے باوجود آپ کو اپنے راستے پر کھڑا رہنا ہے، استقامت کے ساتھ میں کھڑا رہنا ہے. اور ذالک من عزم الامور. اور یہی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، عظیمت والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے درجات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عالی شان ہوتے ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، وہی یہ کام کر پاتے ہیں. ہمارے جیسے کمزور دل، جن کو صرف اپنی زندگی اور اپنی معیشت اور اپنے جو رشتہ داروں اور اپنے خاندان کی صرف فکر ہے، وہ اس قسم کے کام میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالتے. یہ ایک خاص بات ہے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بتائی. اس کے بعد میں لوگوں کے ساتھ میں جو سلوک کرنا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ میں نرمی سے برتاؤ کرو. جب بات کرو تو اکڑ کر، تکبر کے ساتھ میں منہ پھلا کر، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کی معنی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر اونٹ کو جو ایک بیماری ہوتی تھی تو وہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرو تو بہت شفقت کے ساتھ میں، مسکراہٹ کے ساتھ میں آپ بات کریں، اور اکڑ کر نہ چلیں. کیوں کر اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں ایک بات جو سورہ لقمان کی شروعات میں آئی، میں وہ بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اور آج میرے خیال سے ہمارا پورا معاشرہ اس سے جوجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی ذکر سے دور رکھے، بغیر جانتے ہوئے، اور دین کی باتوں کو مذاق کر سمجھتے ہیں اور مذاق بنا کر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زبردست عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور اس لہو الحدیث کی تفسیر میں علامہ آلوسی کہتے ہیں ہر وہ چیز، روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت میں ڈال دے، وہ لہو الحدیث ہے. چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے موسیقی ہو، چاہے ویڈیو ہو، چاہے رات کی گپ شپ ہو، چاہے دنیا بھر میں جو آج کل چل رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس میں جو یہ فون ہے اس کے اندر کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث سے بھرا ہوا ہے. اور یہی چیز ہے جو ہم کو اللہ کی ذات سے اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادت سے کیا کرتی ہے؟ غافل کرتی ہے. اور اس زمانے میں نضر بن حارث نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی دعوت شروع کی، اور جب قرآن کی طرف لوگ جو ہے جڑنے لگے،
اور اس سے متاثر ہونے لگے تو نضر بن حارث نے دوسرے ملکوں سے گویوں کو بلایا، گانے والیوں کو بلایا، تاکہ لوگوں کا ذہن اور لوگوں کی توجہ قرآن مجید سے ہٹ کر ان گویوں کی طرف ہو جائے۔ اسی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ ایسا ہر کام، چاہے جس کو آپ ہابی سمجھے، ٹائم پاس سمجھے، انٹرٹینمنٹ سمجھے، موسیقی، گانا اور بہت سارے یہ ویڈیو گیمز اور یہ جو ساری چیزیں اس کے اوپر اویلیبل ہے، یہ لہو الحدیث ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی ہے؟ دور کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے، عبادت سے بھی اور ذکر سے بھی۔ تو آج ہم کو خود اپنے لیے بھی یہ سوچنا ہے اور اپنے جوان بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس لہو الحدیث سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔